تم سے موسوم ہے انڈیا کے شاعر ہیں حضرت خواجہ شوق علیہ رحمہ، بزرگ انڈیا کے. وہ کہتے ہیں آپ نے یہ ردیف کم سنی ہوگی، بلکہ شاید ہی سنی ہوگی، باقی بعد میں آپ نے سنا ہوگا کلام، وہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. یہ کلام جو ہے وہ آج سے تقریباً کوئی 14-15 سال پہلے میں نے پڑھا تھا. ہمارے انڈیا کے ایک دوست انہوں نے مجھے دیا تھا. شعر دیکھیے کیا خوبصورت شعر شاعر نے کہا ہے، حضرت خواجہ شوق علیہ رحمہ. خواجہ صاحب میں یہ پڑھ لوں پہلے، وہ یوسف بھائی نے بھیجی ہوئی فرمائش. کہیے سبحان اللہ. تم سے موسوم ہے. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ کبھی کبھار، کبھی کبھار کہہ سکتے ہیں. تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری 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 ساری. جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو مجھے کریم پاؤ گے. وہ ذہن میں رکھیے اور یہ شعر سنیے. تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری. تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری. تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری. ایک داتا ہو تمہیں، ایک داتا ہو تمہیں، خلق بھکاری ساری. ایک داتا ہو تمہیں، خلق بھکاری ساری. تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری. تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری. صرف داتا ہو تمہیں، صرف داتا ہو تمہیں، خلق بھکاری ساری. صرف داتا ہو تمہیں، خلق بھکاری ساری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضور کے صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے جبلا، آپ کا تو بڑی ریسرچ ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نعت میں آپ کو ملا نہیں ہوگا، پہلے مجھے بھی نہیں ملا تھا. خواجہ صاحب نے کیسا استعمال کیا ہے اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. شعر سنیے، کہتے ہیں ہو گئے وہ. اللہ جانے سبحان اللہ کتنے لوگ کہیں گے، تو میں تو شعر پڑھ رہا ہوں. ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری. زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری. زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری. ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بھی کہنا ہے، آپ نے بھی کہنا ہے. زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری
زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری مجھے جب یہ کلام ملا تھا آج سے کچھ 14-15 سال پہلے، تو یہ اس کے 2 شعر ہی تھے، مطلب جزاک اللہ 2-3 شعر ہی تھے. میں نے کہا یار بندہ محفل میں پڑھے کم از کم 4 شعر تو ہوں. تو میں حیدرآباد میں ایسے ہی کہیں گھوم رہا تھا، شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کی بارگاہ میں سلام کر کے میں واپس آ رہا تھا یا جا رہا تھا ان کی طرف. میرے ایک دوست بھی ساتھ تھے، تو موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ میں یہ گنگنا رہا تھا. میں نے کہا یار تو یہ شعر اس کی آمد ہوئی. یہ خواجہ صاحب کا نہیں ہے، یہ خواجہ صاحب کے غلام کا ہے. یہ شعر سماعت فرمائیے. زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری، آپ کی نعت میں کیا کچھ نہ دیا ہے مجھ کو. جی میں پڑھتا ہوں. حلقہ نعت کے احباب موجود ہیں، اور جس کا حضور کے ذکر سے تعلق ہے نا کسی بھی طرح، قسم خدا کی، مطلب میرا اس بات پر ایمان ہے اور میں اکثر لوگوں سے یہ سنتا رہتا ہوں، جس کا کسی بھی طرح، وہ ہمارے حیدرآباد کے سینئر شناخت تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یار اگر حضور کے ذکر سے مضبوط تعلق ہے نا آپ کا، آپ روزانہ آتے جاتے ہیں، چاہے کچھ ہو نہ ہو، غریب مسکین، اس بارگاہ میں تھوڑی دیکھی جاتی ہے یہ چیزیں. وہ کہتے تھے وہ بندہ مرے گا نہیں جب تک حضور اسے اپنا مدینہ نہیں دکھائیں گے. شرط یہ ہے کہ تعلق پکا ہونا چاہیے، تعلق پکا ہونا چاہیے. آپ کی نعت نے کیا کچھ نہ دیا ہے مجھ کو، زندگی جتنی ملی تم نے سواری ساری، زندگی جتنی ملی تم نے سواری ساری، زندگی جتنی ملی تم نے سواری ساری، زندگی جتنی ملی تم نے سواری ساری. پہلے والا شعر دوبارہ پڑھو. اچھا پھر مقطع ملا، کہیے سبحان اللہ. شاہ جی کا حکم ہے وہ پہلے والا شعر دوبارہ پڑھو پھر مقطع پڑھو. کہیے سبحان اللہ. ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالی عنہم، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری. پنجاب میں اکثر جو ہے نا یہ بڑا رواج ہے الحمدللہ. ابھی بھی میں پنجاب ایئرپورٹ سے لے کر آیا پرتاز بھائی کی جگہ اور شرکت کے بعد، تو وہاں یہ محفلوں میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ
وہاں لوگ اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ جی بس وہ کوئی نعت خان آیا تو وہ ہمیں جب ہمارا نام لے گا تو ہم ان کی خدمت کریں گے، جی وہ فلانا چودھری صاحب کی نظر، ملک صاحب کی نظر، اس کی نظر. تو میں محفل میں جا رہا تھا، حضور ایک منٹ، جی 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 ٹھیک ہے. میں محفل میں جا رہا تھا، مجھے لے کر جا رہے تھے، تو کہنے لگے حضرت وہ ایک ہمارے مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے، آپ جب کلام پڑھیں تو آپ ان کا ذکر کیجئے گا، وہ بڑے سخی ہیں. فقیر کا پارا ہائی ہو گیا. ہم نے بولا بے چپ کرو، یہ سخی صرف حضور ہیں، باقی سارے فقیر ہیں. ہم تو کسی کا نظر وظر نہیں کرتے، ہم تو نظر مدینے والے کی کرتے ہیں. الحمدللہ. شاعر کہتا ہے تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، صرف داتا تمہیں خلق بھکاری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری. بڑا خوبصورت مقطع، بڑا پیارا مقطع، سبحان اللہ. وہ بچھارے آنے والوں کو جگہ مل جائے گی، آپ ادھر ہی توجہ رکھیے. چراغ جل گیا ہے، پروانے آتے رہیں گے، پروانے آتے رہیں گے. چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے. نہ جلتی شمع محفل میں تو پروانے کہاں جاتے. تمہارا در نہ ملتا تو یہ دیوانے کہاں جاتے. تمہارا در نہ ملتا تو یہ دیوانے کہاں جاتے. صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری. یہ مقطع کچھ ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ چور آ گئے، لٹیرے آ گئے. پہلے لوگ گٹھڑیوں میں اپنی چیزیں رکھا کرتے تھے قیمتی ہیں جی. اب وہ کوئی گٹھڑی کھولتے ہیں، درازیں کھولتے ہیں، الماریاں دیکھ رہے ہیں، پرانی پرانی پوٹلیاں کھول رہے ہیں. خواجہ صاحب کو کہنے لگے او بابا جی اس میں سے تو نعتوں کی کتابیں نکل رہی ہیں، یہ بتا پیسے کہاں رکھیں، پونجی کہاں ہے، جمع پونجی. خواجہ صاحب مقطع کہتا ہے اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے، اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے. دولت نعت ہی، دولت نعت ہی پونجی ہے ہماری ساری، دولت نعت ہی پونجی ہے ہماری ساری. اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے، اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے. دولت نعت ہی پونجی ہے ہماری ساری، دولت نعت ہی پونجی ہے ہماری ساری. اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھا ہی کیا ہے، کہیے دولت نعت ہی پونجی ہے ہماری ساری. تم سے موسوم ہے، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری، تم سے موسوم ہے یوں رحمت باری ساری. صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری، صرف داتا
ہو تمہیں خلق بھکاری